مجدد اعظم حضرت حاجی سیدنا نوشہ گنج بخش قادری علیہ رحمہ، آپ کے بارے میں بزرگ فرماتے ہیں کہ نوشہ نظراں سنگ قلباں نو کرے جاری۔ نوشہ پیر علیہ رحمہ آپ کا ملتا ہے کہ جو بھی آپ کے پاس آتا، آپ اپنی نظروں کے ساتھ اس کے قلب کو ذاکر بنا دیتے، جاری فرما دیتے۔ یہ خبر پورے پاک و ہند میں پھیلی ہوئی تھی، اور ایک عالم دین تھا، ایک شیخ تھا، اس کے پاس بھی یہ خبر پہنچی تو وہ پریشان ہو گیا۔ اس نے اپنے مرید کو بھیجا اور کہا کہ جاؤ نوشہ گنج بخش کے پاس اور ان کو جا کے یہ بات کہو کہ یہ جو آپ لوگوں کو ایک لمحے میں ولایت کے درجے تک پہنچا دیتے ہیں، اور ہم اتنے سالوں محنت کر کے یہاں پہنچتے ہیں، تو آپ ایسا نہ کریں، نہیں تو یہ جو ولایت ہے اس کی ویلیو اور اس کا جو اثر ہے، اس کی جو ایک قدر ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ تو اس نے اپنے مرید کو بھیجا، وہ نوشہ گنج بخش کے پاس آیا۔ تو نوشہ گنج بخش نے اسے کہا کس وجہ سے آئے ہو؟ اس نے وجہ بیان کی۔ تو نوشہ گنج بخش نے کہا ٹھیک ہے، تم آج شام مسجد میں ہی رہو۔ اور نوشہ گنج بخش کا معمول تھا کہ 5 وقت نماز گاؤں کی مسجد میں آپ ادا کرتے، خود امامت فرماتے۔ گاؤں والوں سے آپ نے کہا کہ اے گاؤں والوں، آج تم نے چراغ اپنے گھر میں خود نہیں جلانا، لیکن جو مسجد کا چراغ ہے وہاں سے آ کے تم نے اپنے چراغوں کو روشن کرنا ہے۔ تو لوگوں نے لبیک کہا، لوگ آئے رات کو، انہوں نے اپنے چراغ اس سے پہلے روشن کر لیے، گھر لے گئے۔ تو وہ بندہ وہاں ہی تھا، وہ جو پیر نے اپنے مرید کو بھیجا تھا۔ تو نوشہ گنج بخش نے اس بندے کو کہا، جب سب اپنا چراغ جلا کے چلے گئے، ذرا یہ تو بتا کہ جو مسجد کے چراغ سے سب اپنے چراغ کو روشن کر کے گئے ہیں، کیا مسجد کے چراغ میں کوئی کمی آئی ہے؟ تو اس نے کہا نہیں، کمی تو کوئی نہیں آئی، اس طرح ہی روشن ہے۔ تو نوشہ گنج بخش نے فرمایا، اسی طرح جو بھی ہمارے پاس آتا ہے، ہم اس کو اس کی جو قسمت میں حصہ لکھا ہوتا ہے وہ اس کو عطا کر دیتے ہیں۔ اب اگر وہ ملاقات کرتا رہے تو اس کے درجات میں بلندی ہوتی رہتی ہے، اور اگر وہ ملاقات چھوڑ دے تو وہ جانے اور اس کا کام۔ تو وہ مرید پھر اپنے پیر کو جا کے اس نے بتایا۔ لیکن نوشہ گنج بخش کا جو انداز تھا، جس طرح آپ نے سمجھایا کہ ولایت ایک ایسی چیز ہے کہ بندہ جب کسی کو دے تو اس کی اپنی ولایت میں کوئی کمی نہیں آتی۔ اور نوشہ گنج بخش نے یہ بات بھی فرمائی کہ جو ملاقات کرتا رہتا ہے اس کے درجات میں بلندی جو ہے وہ ہوتی رہتی ہے، لیکن اگر بندہ ملاقات چھوڑ دے تو وہ جانے اور اس کا کام۔ آج ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہماری ملاقاتیں کہاں ہیں، ہماری ملاقاتیں کس کے ساتھ ہیں۔ نوشہ گنج بخش علیہ رحمہ نے یہاں فرمایا کہ جو میرے مرید ہیں، جو میرے ساتھ نسبت رکھنے والے ہیں، جو بھی لوگ میرے پاس آتے ہیں، ملاقات کرتے رہیں گے تو بلندی ہوتی رہے گی، اور اگر ملاقات چھوڑ دیں گے تو وہ پھر بلندی بھی جو ہے وہ رک جائے گی، درجات میں جو بلندی ہوتی ہے۔ تو یہاں سے ہم کو یہ سبق لینا چاہیے کہ جو اچھی جگہ ہیں اور اچھے لوگ ہیں، وہاں مسلسل ہم کو رابطہ رکھنا چاہیے، وہاں مسلسل آنا چاہیے، وہاں ہم کو کوئی ناغہ نہیں کرنا چاہیے کہ ایک بار آئے سال میں اور اس کے بعد پھر بھول گئے۔ نہیں، نیک لوگوں کے پاس بندے کو آتا رہنا چاہیے، وہاں حاضری بندے کو دینی چاہیے۔ اور نوشہ گنج بخش کا یہ آپ کی کرامت ہے، زندہ کرامت ہے، اور آج بھی جب لوگ آپ کے در پہ پہنچتے ہیں، آپ کے مزار پہ جاتے ہیں، تو وہاں ان کو جو ہے برکات حاصل ہوتی ہیں۔ اور زندگی میں بھی جب نوشہ گنج بخش ظاہری طور پہ آپ لوگوں کے سامنے جلوہ گر تھے، تو آپ جس پہ نظر فرماتے اپنی نظروں کے ساتھ اس کے قلب کو زندہ کر دیتے۔ تو پیر برک بھی لکھتے ہیں، جتھے چور آ کتب بن جاودے نی، کتھے ایہو جئی بندی تقدیر تے دس، اترے نشہ نہ جس دا میزان توری، کسے میں دی ایسی تاثیر تے دس، تے پہنچی روشنی جس دی سرا توڑی، کوئی ایہو جیا بدرے منیر تے دس، آکھے برک اج روحے زمین اتے، نوشہ پیر جیا کوئی پیر تے دس۔ تو نوشہ گنج بخش علیہ رحمہ جو نائب غوث اعظم ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آپ کی ایک کرامت ہے جو آپ سے شیئر کی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بات